بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل سنت کے امام بہقی نے کہا یہ ختمی مرتبت کی رسالت کی صداقت کی علامات میں سے کہ غیب کی خبر دے کر جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ انس بن حارث کاہلی پیغمبر کے صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ آپ دعا کریں اللہ مجھے زندگی دے، میں وعدہ کرتا ہوں اگر میں زندہ رہا آپ کے بیٹے حسین کی نصرت کروں گا۔ اور روز عاشور کربلا میں ان کی عمر 110 سال تھی۔ انس بن حارث کاہلی حالت یہ تھی کہ آپ کی کمر جھک چکی تھی اور ہمیں لٹکی ہوئی تھی، محاسن سفید تھے، سر اور داڑھی کے بال سفید تھے، اور کسی کو دیکھنا ہوتا تو ہمیں اٹھا کے دیکھتے تھے، عصا کے سہارے چلتے تھے اور ہاتھوں پہ راشا تاری تھا، کپ کپی تھی۔ آئے امام حسین کی بارگاہ میں روز عاشور، فرزند رسول اجازت دیں جہاد کے لیے۔ امام نے فرمایا انس آپ بوڑھے ہیں، میرے جد کے صحابی ہیں، جہاد آپ پر سے ساقط ہے۔ عرض کیا فرزند رسول آپ کو پتہ ہے میں نے اسی دن کے لیے آپ کے نانا سے دعا کروائی تھی اور اسی دن کے لیے زندگی مانگی تھی، جس دن کے انتظار میں نے سال گزار دیے، آپ فرما رہے میں چلا جاؤں۔ حضرت نے اجازت دی اور 3 کپڑے منگوائے انس بن حارث کاہلی صحابی رسول نے۔ 11 صحابہ ہیں ان 72 میں سے رسول اسلام کے، اور ایک کپڑے سے آپ نے اپنی بھموں کو باندھا اور ایک سے کمر کو باندھا، اور کہا باقی اصحاب سے کہا کہ مجھے گھوڑے پہ بٹھائیں اور پھر میری ٹانگوں کو ایک کپڑے سے باندھ دیں، ایک ٹانگ سے دوسری ٹانگ تک، تاکہ میں نیچے نہ گروں۔ اور جب گئے ایسی جنگ کی کہ 18 بڑے بڑے دشمنوں کو فنار کیا ہے۔ اور جو میں کئی سالوں سے مطالعہ کر رہا ہوں اصحاب حسین کی زندگی، میں نے کسی مقام پر بہت تفصیل سے بیان کی، 72 کا تعارف پیش کیا۔ ایک صحابی بھی امام حسین کی انفرادی جنگ میں شہید نہیں ہوئے، سب کے سب جنگ مغلوبہ میں شہید ہوئے۔ یہاں تک کہ انس بن حارث کاہلی 18 بڑے بڑے پہلوانوں کو، سورماؤں کو قتل کرے تو اس کے بعد عمر ابن سعد نے آواز دی کہ بوڑھا سمجھ کے نظر انداز نہ کرو، یہ حسین کا ساتھی، یہ لوگ موت پر بیعت کر چکے ہیں۔ اب یہ سمجھنا ہے حسین ابن علی نے کیا کیا۔ اس دن کا انتظار ہے، کوئی تاخیر نہیں ہے۔ ادھر ولید بن عتبہ بن ابو سفیان کے دربار سے نکلے، گھنٹہ یا کچھ کم و بیش اپنی بہن سے ملاقات کی اور بلا فاصلہ روانہ ہوئے۔ اگر امام حسین نے کربلا جانا ہے تو سیدھے کربلا چلے جائیں، یہ مدینہ سے مکہ کیوں جا رہے؟ 28 رجب کو چلے اور 5 دن سفر کر کے 3 شعبان مکہ میں پہنچے، 2 دن رکے، 5 دن، 10 دن، 20 دن، مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، 4 مہینے 5 دن رکے۔ اور کب امام حسین نے مکہ چھوڑا ہے؟ 8 ذی الحج کو۔ یہ کون سا دن ہے؟ جس نے بھی حج کرنا ہے اس کو خانہ کعبہ میں آج کے دن موجود ہونا چاہیے۔ اور ٹھیک جس دن حج شروع ہو رہا ہے، وارث حج، عاشق حج حسین ابن علی، جس حسین نے اپنی زندگی میں 25 حج پیادہ کیے، اپنے گھوڑے کی لگام پکڑ کر پیدل چلتے تھے اور جوتے اتار کے چلتے تھے۔ گھوڑا ساتھ اس لیے رکھتے تھے کوئی یہ خیال نہ کرے کہ شاید حسین کے پاس سواری نہیں اس لیے پیدل جا رہے ہیں، نہ، اللہ کے گھر کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے حج اور اللہ کے گھر کی عظمت کو عیاں کرنے کے لیے ننگے پاؤں چل کے جاتے تھے۔ یہ بہت بڑا فریضہ ہے۔ بس اوقات بعض افراد سستی کرتے ہیں۔ میں نے جو احادیث پڑھی ہیں آئمہ سے جو ہم تک پہنچی ہیں، اگر ایک شخص صاحب استطاعت ہے، صاحب ثروت ہے، وسائل ہیں، صحت مند بھی ہے، سفر کر سکتا ہے اور اخراجات سفر برداشت کر سکتا ہے، حج کے لیے جا سکتا ہے، اگر نہ جائے، بہت سارے آئمہ سے حدیث ہے، ایک امام نے نہیں فرمایا، حکم ہے کہ اسے مسلمانوں کی قبرستان میں دفن نہ کیا جائے اور اس کی نماز جنازہ میں شرکت نہ کی جائے۔ یہ بے دین ہے جو اتنے بڑے فریضے کو چھوڑ رہا ہے۔ حسین عاشق حج، وارث حج، 25 حج پیادہ کیے۔ جس حسین نے 25 حج پیدل کیے تو کچھ دن اور رک جائیں، 3 دن کی بات ہے۔ 8 ذی الحج کو جانے کے بجائے 10 کو 11 کو چلے جائیں، 3 دن رکیں، حج کر کے چلے جائیں، یا پھر 5-7 دن پہلے چلے جائیں، یکم ذی الحج کو چلے جائیں، 2 کو چلے جائیں، 3 کو چلے جائیں، جس دن حج شروع ہو رہا ہے ٹھیک اسی دن امام حسین کیوں مکہ چھوڑ رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اتنے دنوں سے آ کے، اتنے مہینوں سے آ کے مکہ میں قیام پذیر ہیں، کیا کر رہے ہیں حسین ابن علی؟
حسین ابن علی نے مورخ کے سپرد نہیں کیا ہے کہ وہ آئے کربلا کی تاریخ لکھے اور لوگوں کو پتہ چلے. مورخ کی قلم اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کربلا کو اور عاشورہ کو بیان کر سکے. حسین خود کربلا کا تعارف کروا کے جا رہے ہیں اپنی زندگی میں. کیا مرحلہ انتخاب کیا؟ 8 ذی الحج کو. کیوں؟ اس لیے کہ ابن خلدون نے جیسے لکھا 3 بر اعظموں میں مسلمانوں کی تعداد 9.5 کروڑ تک پھیل چکی ہے، اور حج کے موقع پر پوری اسلامی دنیا میں ہر شہر سے، ہر دیہات سے افراد آئے، ہر محلے سے. 9.5 کروڑ مسلمانوں کی نمائندگی مکہ میں حج کے موقع پر سب کے سب جمع ہیں. اور حسین 4 مہینے پہلے سے مکہ میں آئے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑا خیمہ مقام مینا میں امام حسین کا ہے. اور ان 4 مہینوں میں جیسے جیسے حاجی آ رہے ہیں حسین سب سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، خواص سے، عوام سے، سرداروں سے، مختلف قبیلے کے عمائدین سے. اجتماعی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، انفرادی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، مسلسل ہر ایک سے مل رہے ہیں. اور سب کو پتا ہے کہ فرزند رسول بھی مکہ میں تشریف فرما ہیں اور خوش ہیں کہ ہمیں اپنے زمانے کے محمد مصطفیٰ کی معیت میں حج کرنے کی سعادت حاصل ہو گئی. لیکن ٹھیک جس دن حج شروع ہو رہا ہے 8 ذی الحج، اسی دن حسین ابن علی خانہ کعبہ سے رخصت ہو رہے ہیں. اور ایسے نہیں کہ خاموشی سے چلے جائیں، نہیں، اپنے بھائی ابو الفضل عباس کو خانہ کعبہ کی چھت پر روانہ کیے کہ جائیں اور یہ گفتگو کریں تاکہ سب کو پتہ چلے کہ حسین مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. آج اس مجلس کے لیے سرال میں یا افراد احباب عزیزان جمع ہوئے، ہمارے برادران نے آپ کو اطلاع دینے کے لیے اعلانات کیے، فون کیے، بعض کو میسیجز کیے، اشتہار چھپایا، پھر آپ اکٹھے ہوئے. وقت نہیں کہ میں جزیات بیان کروں کہ 20 سالوں میں حاکم شام نے کس طرح سے کوفے کو تشیع سے خالی کیا. 1 لاکھ سے زیادہ افراد کو شہید کیا گیا، تہتے کیا گیا، زندان میں ڈال دیا گیا، اموال کو غصب کر لیا گیا، گھروں کو جلا دیا گیا. کوفہ ایسی جگہ نہیں جس طرح بعض افراد آسانی سے کہہ کے گزر جاتے ہیں کہ اہل کوفہ میں وفا نہیں ہے، کوفی بے وفا ہوتا ہے. 3 جنگیں لڑیں مولا متقیہ نے، جمل، صفین، نہروان. آپ دیکھیے پورے مدینہ سے 650 افراد نے ساتھ دیا آپ کا. اہل مکہ میں سے 100 سے کم لوگوں نے ساتھ دیا ہے مولا متقیان کا. بصرہ سے گنتی کے چند افراد نے 10 12 15 20 افراد نے ساتھ دیا. 70 سے 80 ہزار افراد کوفہ کے تھے جنہوں نے مولا متقیان کا ساتھ دیا. یہ کیا کیا گیا؟ مسلسل 20 سالوں میں 6 گورنر ہیں حاکم شام کے. ضحاک بن قیس ہے، مغیرہ بن شعبہ ہے، عبد الرحمن ابن ام حکم ہے، زیاد بن سمیہ ہے، نعمان بن بشیر ہے. ان کے ذریعے سے کوفے کو تشیع سے خالی کیا گیا. اور پھر آبادی کے تناسب کو بدلا گیا، جو کام آج مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے. اگر کبھی رائے دہی کا مرحلہ آ جائے، ووٹنگ ہو، تاکہ عددی اکثریت ثابت کی جا سکے. قبیلہ بنو کناسہ، یہ سب 50,000 ناصبی جن کا تعلق شام سے تھا، جن کو اہل بیت دشمنی میں پروان چڑھایا گیا، انہیں کوفہ منتقل کیا گیا. اور حزب حاکم کی کوشش ہے کہ حسین کسی طرح مکہ مدینہ سے ہوتے ہوئے کوفہ آ جائیں، اور کوفہ پہنچنے سے پہلے حسین ابن علی کو گمنامی میں قتل کر دیا جائے، اور میرے بیٹے یزید کے دامن پر کوئی داغ نہ آئے. یہ لوگ جو کربلا کی جنگ کو یہاں سے شروع کرتے ہیں، حسین اور یزید، حسین اور یزید، کی ٹرک کی بتی کے پیچھے کسی نے لگا دیا. قیامت تک انسان کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پائے گا. کربلا کی جنگ بظاہر یزید ابن معاویہ اور حسین ابن علی کے درمیان لڑی گئی، لیکن یزید کا کل کردار واقع کربلا میں 5% سے 10% ہے. اصل جنگ حاکم شام اور حسین ابن علی کے درمیان لڑی گئی. وہ ساری منصوبہ بندی، تمام سازش، یزید نے آ کر بس جیسے آپ بچوں کو دیتے ہیں ڈرائنگ دیتے ہیں، رنگ دیتے ہیں کہ اس میں خاکے میں رنگ بھرو، یزید نے آ کے رنگ بھرے ہیں. بس یزید میں اتنی صلاحیت نہیں تھی، اتنی استعداد نہیں تھی، اتنی قابلیت نہیں تھی کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی حسین کا مقابلہ کر سکے. یہ سب پہلے سے تیار تھا، پری پلانڈ تھا. یہ حاکم شام کی کوشش ہے، منصوبہ بندی ہے. بدلے میں حسین ابن علی نے کیا کیا ہے؟ آپ سیدھے بھی مدینہ سے کربلا جا سکتے تھے. وقت کی کمی کے باعث میں چاہتا ہوں مختصر کروں، 2 سے 3 جملے اور عرض کروں. پہلے مکہ کیوں آئے اور این 8 ذی الحج کو مکہ کیوں چھوڑا؟ آج آپ کو بلانے کے لیے جیسے میں مثال عرض کر رہا تھا، حاکم شام چاہتے حسین گمنامی میں مارے جائیں،
حسین نے کربلا کو ابدی بنانا ہے، سرمدی، لازوال، آفاقی، ہمگیر، یونیورسل بنانا ہے۔ کیا کریں حسین؟ یہ حسین کی حکمت عملی ہے۔ میرا سلام ہو اس سنی برادر پر، اس سنی شاعر پر۔ کیا سادہ سا کلام لکھا ہے لیکن بہت خوبصورت ہو، بہت گہرائی ہے۔ ایک اہل سنت شاعر نے یہ کلام لکھا، وہ جس کی فکر کربلا، حسین وہ دماغ ہے۔ کیا کیا حسین ابن علی نے؟ 8 ذی الحج کو عین جب حج شروع ہو رہا ہے، مکہ سے چلے، اور جیسی خبر پھیلی مکہ میں کہ حسین مکہ چھوڑ کر عراق کی طرف جا رہے ہیں، پورے مکہ میں ہلچل مچ گئی۔ یہ وہ موقع تھا کہ 3 بر اعظموں سے 9.5 کروڑ مسلمانوں کی نمائندگی مکہ میں اکٹھی ہے۔ ہر ایک خوش ہے کہ فرزند رسول ہمارے ساتھ حج کر رہے ہیں، اور ٹھیک اس لمحے جب حج شروع ہو رہا ہے، جیسی خبر پھیلی کہ حسین جا رہے ہیں، حسین جا رہے ہیں، ہلچل مچ گئی۔ اب وہ طواف کر رہے ہیں، باقی عبادات کر رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں، لیکن ایک ہی موضوع چل رہا ہے۔ ایک حاجی دوسرے سے کہہ رہے، دوسرا تیسرے، حسین جا رہے ہیں، کیا ہوا ہے؟ وہ 25 حج پیدل کرنے والے حسین آج حج کے موقع پہ کیوں جا رہے ہیں؟ بس یہ سوال ذہنوں میں ابھارنا تھا۔ اور جب یہ حاجی پلٹ کر اپنے دیہاتوں میں، شہروں میں لوٹ کر گئے، اور ان کے رشتہ دار، دوست، احباب پھول لے کر، ہار لے کر ان کا استقبال کر رہے تھے، اور سب پوچھ رہے تھے بتاؤ کیسا رہا سفر، کیا دیکھا، حج کے حوال بتاؤ۔ ہر ایک کی زبان پر بس ایک ہی بات چل رہی تھی، کیا بتائیں اس سفر میں، اس حج میں حسین ابن علی آئے تو تھے، کئی مہینوں سے رکے تھے مکہ میں، لیکن عین جب حج شروع ہو رہا تھا، وارث حج، عاشق حج، فرزند رسول حسین ابن علی مکہ چھوڑ کر چلے گئے۔ پوری اسلامی دنیا میں ذہنوں میں سوال پیدا کر دیا، تاکہ ایسے نہ ہو کہ حسین ایک گمنامی میں آپ کو مار دیا جائے، شہید کر دیا۔ جو کرنے چاہ رہے ہیں، پوری اسلامی دنیا کے کیمروں کا رخ حسین ابن علی نے کربلا کی طرف موڑ دیا، کیا ہونے جا رہے ہیں۔ اور کربلا جب آ رہے ہیں، 25 ذی الحج کو حور ابن یزید الریاحی نے آپ کا راستہ روکا ہے، اور آپ کی میمنہ کے سپہ سالار زہیر ابن قین، یہ بھی صحابی رسول ہیں، عرض کیا آقا حسین اجازت دیں، ہم تھوڑے چند لمحوں میں حور اور اس کے لشکر کا کام تمام کر کے رونگتے ہوئے آگے کوفہ کی طرف بڑھ جائیں گے۔ فرمایا نہیں، میری اجازت نہیں۔ خود پانی پلایا، ان کے گھوڑوں کو پانی پلایا، اور 7 دن حور نے امام حسین کا راستہ روک کے رکھا ہے۔ 25 ذی الحج سے لے کر 2 محرم تک ساتھ چلتا رہا ہے، کوفے کی طرف نہیں بڑھنے دیا۔ البتہ حسین بھی جانتے ہیں کہ میری منزل کیا ہے، جیسے میں نے پیغمبر سے متعلق فرمایا، مولا متقیان جب جنگ جمل سے، جنگ صفین سے لوٹ کر آ رہے تھے اور کربلا سے گزر رہے تھے، تو جیسے بیت کی چھڑی کپ کپاتی ہے، خیزران کی چھڑی، مقتل نگاروں نے لکھا ہے، سیرت نویسوں نے، کہ علی ابن ابی طالب اپنے گھوڑے کی زین پر اس طرح سے آپ کے اوپر لرزہ تاری ہے اور اشک جاری ہے، اور داڑھی آنسوں سے بھیگ گئی۔ پھر گھوڑے سے نیچے اتر آئے، کبھی ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں، کبھی دوسری جگہ سجدہ کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں۔ اصحاب حیران ہیں۔ مالک اشتر نخعی آگے بڑھے، عرض کیا امیر المومنین، آج تک کبھی آپ کی حالت نہیں دیکھی جو آج دیکھ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ فرمایا ہاں ہونا مسارع العشاق، یہ عاشقوں کے اترنے کی جگہ، یہاں میرا حسین شہید ہوگا، یہاں میرا عباس شہید ہوگا۔ ازل سے معلوم ہے، حسین جانتے ہیں کربلا حسین پر مسلط نہیں کی گئی ہے، حسین نے کربلا کا انتخاب کیا۔ بظاہر لگتا ہے، جو مورخ بیان کرتا ہے، کہ بنو امیہ اور اس کے 12 جرنیلوں نے امام حسین کا اور آپ کے ساتھیوں کا راستہ روکا ہے اور آپ کو گھیر کر مارا ہے۔ نہ، یہ ظاہر ہے، عاشورہ اور کربلا کا باطن الگ ہے۔ یزید اور یزیدیوں نے حسین کو نہیں گھیرا ہے، حسین نے یزیدیت کو گھیر کے مارا ہے۔ کیا کیا؟ کربلا کی جنگ کو سمجھنا ہے۔ امام حسین اگر تلوار کے ذریعے سے کامیابی چاہتے تو ممکن تھا۔ میں نے پڑھا ہے شب عاشور ابو الفضل العباس نے بنو ہاشم کے جوانوں کو خیمے میں اکٹھا کیا اور کہا کل دشمن کے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے، آدھے کے ساتھ میں جنگ کروں گا اور باقی آدھے حصے کے مزید 2 حصے بنائیں، ایک کے ساتھ تم لڑنا بنو ہاشم کے جوان، اور 1/4 کے ساتھ اصحاب حسین لڑیں گے، اور میں آدھے لشکر کا کام تمام کر کے تمہاری مدد کے لیے پہنچ جاؤں گا۔ یہ ابو الفضل عباس ہیں، خود امام حسین علیہ السلام، یہاں تک کہ جب علی اصغر کی شہادت کے بعد زخموں سے چور 3 دن کے پیاسے
جب حملہ کیا 12 کلومیٹر دور مقام ذوالکفل تک دشمن کے لشکر کو دھکیلتے ہوئے لے کر گئے. اہل تسنن، اہل تشیع، علماء، محققین، سیرت نگاروں، تاریخ نویسوں نے لکھا ہے یہ عجیب جنگ تھی کہ ایک شخص دشمن کے 36,000 کے لشکر کو دوڑا رہا تھا اور 12 کلومیٹر تک دوڑا کر لے کے گئے. پاکستان کی قومی ترانہ لکھا ابو الحسن حفیظ الندری، انہوں نے بھی اشعار کہے، یہ منظر ہو نظر انداز نہ کر سکے. شاہ نامہ اسلام کے مؤلف کہتے ہیں لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا، کٹا ہوا، یہ کون سی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے کہ ہے 1000 قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا. یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے. یہ کون حق پرست ہے، مئے رضا میں مست ہے کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے. ادھر 1000 گھات ہے مگر عجیب بات ہے کہ ایک سے 1000 کا بھی حوصلہ شکست ہے. یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین. ادھر سپاہی شام ہے، 1000 انتظام ہے. ادھر ہے دشمنان دین، ادھر فقط امام ہے. مگر عجیب شان ہے، غضب کی آن بان ہے کہ جس طرف اٹھی ہے تیغ بس خدا کا نام ہے. یہ امام جعفر صادق فرماتے. شیخ طوسی علیہ الرحمہ، برادران اہل تسنن، ان کی 6 کتابیں دنیا حدیث میں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی. اہل تشیع کی 4 کتابیں معتبر مانی جاتی ہیں. ان 4 میں سے 2 کے لکھنے والے شیخ طوسی ہیں. یہ شیخ طوسی اپنی امالی کے صفحہ نمبر 85 پہ انہوں نے یہ حدیث درج کی کہ روز عاشور جب حسین ابن علی حملہ آور تھے اور دشمن کا لشکر ریوڑ کی مانند آپ کے سامنے دوڑ رہا تھا، یہ سید مہدی بحر العلوم جیسی شخصیت نے کہا کہ حسین کی جنگ کو دیکھ کر میں اس نتیجے پہ پہنچا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ علی بڑے شجاع ہیں یا آپ کا بیٹا حسین بڑا شجاع ہے، لیکن اس جنگ کو دیکھ کر میں یہ سمجھا ہوں حقیقت یہ کہ دونوں شجاعت میں برابری کی منزل پر. یہ حسین اس لمحے، اس مرحلے پر جب دشمن کے لشکر کو لے کے جا رہے ہیں ہنگام نماز عصر، تو امام صادق فرماتے کہ میں نے اپنے بابا محمد باقر علیہ السلام سے یہ بات سنی کہ اس لمحے خدا نے میرے جد حسین ابن علی سے کلام کیا، گفتگو کی. حسین کیا چاہیے؟ ظاہری کامیابی چاہیے، میں دیتا ہوں، یا میری لقاء چاہیے؟ میرے جد حسین نے کہا پروردگار تیری لقاء چاہیے. حسین تنہا مقابلہ کر سکتے. حسین علی ابن ابی طالب کی شجاعت کے وارث ہیں جن سے متعلق پیغمبر نے فرمایا کہ اگر پوری دنیا ایکا کر کے علی کے مقابلے میں جمع ہو جائے تب بھی علی ابن ابی طالب کو شکست نہیں دے سکتی. تو پھر کیا کیا حسین؟ حسین تلوار کے ذریعے سے کامیاب ہو سکتے تھے لیکن آپ یہ راستہ اختیار نہیں کیا. کتنے مواقع آئے. میں نے 25 ذی الحج کی بات کی، 2 محرم کو دیکھیے، 4 محرم کو جب خیموں کو اکھاڑنے کے لیے ایک مرتبہ شمر ابن ذوالجوشن پہنچا ہے 8000 کے لشکر کے ہمراہ، اور سب کے سب خیموں کے باہر آ کر شور کرنا شروع کیا کہ خیمے اکھاڑے. اور ابو الفضل العباس نے اپنی تلوار کی نوک سے ان کے سامنے خط کھینچا اور کہا تم میں سے جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا اس خط کو عبور کر کے دکھلاؤ. اور 8000 کے لشکر پر کپ کپی تاری ہے، کسی میں جرت نہیں ہو رہی ہے. یہاں تک کہ مولے امام حسین نے جیسی آوازیں سنی پوچھا کیا ہوا؟ آپ کو بتایا گیا. آپ نے اپنی خواہر گرامی زینب بنت علی کی طرف پیغام بھجوایا کہ عباس سے کہیں واپس آئیں، تلوار کو نیام میں ڈالیں، خیمے اکھاڑے اور پیچھے آ جائیں. جنگ ہو سکتی تھی، نہیں کیے. ساتھ کو پانی بند ہوا، جواز تھا، حسین جنگ کر سکتے تھے، بنیادی حق ہے ہر بشر کا، اور امام تو یہ جگہ خرید چکے ہیں، پھر کیوں جنگ نہیں کی؟ شب عاشور، روز تاسوعہ، نماز عشاء کے بعد شمر ابن ذوالجوشن عمرو بن حجاج زبیدی کے ہمراہ اس کی پوری کوشش تھی کہ حملہ آور ہو جائے. فوجیں آگے بڑھنا شروع ہوئیں اور امام حسین نے عباس جیسی شخصیت کو منتخب کیا اور کہا جا کے عمر ابن سعد کو میرا پیغام دے، 1 رات کی مہلت چاہیے. رات میں جنگ ہو سکتی تھی. جب 1 دن بعد جنگ کرنی ہے امام حسین نے تو رات میں کیوں نہیں کر رہے؟ بس میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں. 25 ذی الحج کو جب پہلی مرتبہ ہور نے راستہ روکا، اگر حسین جنگ کرتے، آج مورخ لکھتا چونکہ راستہ روکا گیا تھا اسی لیے تو تکار شروع ہوئی، جھگڑا شروع ہوا، جنگ ہو گئی. کربلا تاریخ انسانی میں آفاقی حیثیت اختیار نہ کر سکتی. حسین کا مقصد ضائع ہو جاتا.
4 محرم کو اگر حسین تلوار اٹھاتے، مورخ لکھتا کہ خیموں کے اکھاڑنے پر جنگ چھڑ گئی تھی. یزید کے ساتھی کہہ رہے تھے خیمے اکھاڑیں، اور حسین کے ساتھی چاہ رہے تھے خیمے یہی لگے رہیں. کربلا کی آفاقائیت نابود ہو جاتی. 7 کو جنگ کرتے حسین، مورخ لکھتا پانی بند ہونے پہ جنگ ہو گئی تھی. شب عاشور اگر حسین جنگ کرتے رات کی تاریکی میں، تو کربلا کی جزیات اس طرح سے بشر تک منتقل نہ ہو سکتی. پیغمبر اسلام نے 84 جنگیں لڑی ہیں. بدر ہے، خندق ہے، احزاب ہے، حنین ہے، ذات السلاسل، کوئی جنگ اٹھائیں، کسی جنگ سے متعلق اتنی جزیات آپ کو نہیں ملیں گی. کربلا سے متعلق اب تک لاکھوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، ایک ایک لمحے کو منتقل کیا گیا. یہ کیا کیا حسین نے؟ بس آخری جملہ عرض کر، حسین نے تلوار کے مقابلے میں تلوار نہیں اٹھائی. تلوار کے ذریعے سے حسین کامیابی حاصل کر لیتے، لیکن حسین کا مقصد ضائع ہو جاتا. توحید بچانی ہے، انبیاء کی محنتوں کو بچانا ہے، اپنے جد رسول اللہ کی زحمتوں کو بچانا ہے. کیا کیا حسین ابن علی نے؟ تاریخ کے معیارات کو بدل کر رکھ دیا. ہمیشہ تلوار خون پر غالب آتا تھا. حسین نے پہلی مرتبہ تاریخ بشری میں اپنی رگے گردن کے لہو سے ظالم کی شمشیر کو کاٹ دیا. اور بقول شہید مرتضی مطہری کے تاریخ انسانی میں حسین وہ واحد شخص ہے جس نے اپنے خون کی سب سے بھاری قیمت وصول کی ہے. کیا کیا حسین نے کربلا میں، عاشورہ میں؟ کیوں ازل سے اس دن کو حسین کے لیے خدا نے منتخب کیا؟ تلوار نہیں اٹھائی. تلوار اٹھائی ایک مرحلے میں تاکہ مورخ یہ نہ کہے کہ حسین تلوار چلانا جانتے نہیں تھے. اس لیے ایک حد تک تلوار اٹھائی. لیکن حسین نے کیا کیا؟ حسین نے اپنے خون سے بنو امیہ کے نجس اور ناپاک کردار کے گرد ایک ایسا حصار کھینچا کہ ہمیشہ سے اسلام اور بنو امیہ کو الگ کر کے رکھ دیا. حسین نے اپنے خون سے حصار کھینچ کر ناموس سے بشر کو بچایا، انسانی اخلاقی قدروں کو بچایا، غیرت انسانی کو بچایا، انسانی رشتوں کے تقدس کو بچایا، حلال خدا اور حرام خدا کو بچایا. اس وقت روئے زمین پر جس نقطے پر جو بھی مسلمان رہ رہے، شیعہ ہے، سنی ہے، حنفی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، مالکی ہے، اہل حدیث ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اس وقت دنیا پر بسنے والے تمام مسلمانوں میں سے جس کے پاس بنام دین جو کچھ بھی ہے صرف اور صرف حسین ابن علی کی وجہ سے. ورنہ حسین کے پاس بہت راستے تھے. امام حسین یزید کی بیعت نہ کر کے بھی خود کو بچا سکتے تھے، نہیں بچا سکتے تھے. کیا عبداللہ ابن زبیر نے یزید کی بیعت کی؟ نہیں کی. کیا قتل ہو گیا تھا؟ نہ صرف یہ کہ قتل نہ ہوا بلکہ یزید سے 2 گنا بڑی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گیا. یزید کی حکومت تو سمٹ کر شام تک محدود رہ گئی. جب امام حسین مکہ پہنچے، یہ بھی ساتھ مکہ پہنچ گیا مدینہ سے اپنے 3 بھائیوں کے ہمراہ. اور جیسے امام حسین مکہ سے چلے، رفتہ رفتہ لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دی. آدھے اہل مکہ سے بیعت لی، پھر اہل مدینہ سے، اہل حجاز سے، اہل طائف سے، اہل عراق سے، اہل مصر سے، اہل ایران سے. یزید امام حسین کی طرف متوجہ رہا. اس بیچ میں فائدہ اٹھایا عبداللہ ابن زبیر نے، اور آدھی سے زیادہ اسلامی دنیا پر حکومت قائم کر لی. 61 ہجری کے آخر سے لے کر 73 ہجری تک 12 سال حکومت کی. یزید نے 2 مرتبہ حملہ کیا، مسلم ابن عقبہ کے ذریعے، حسین ابن نمیر کے ذریعے سے، ناکام ہوا. بالآخر یزید 3 سال 8 مہینے 14 دن حکومت کر کے مر گیا. اس کے بعد پھر معاویہ ثانی برسر اقتدار آیا، لیکن چند دن حکومت کے بعد باپ دادا پہ لعنت کی، حکومت سے الگ ہوا. اور پھر مروان بن حکم نے اسے قتل کروایا، خود برسر اقتدار آیا. جیسے مولا متقیہ نے فرمایا کہ مروان صرف اتنی دیر حکومت کرے گا جتنی دیر ایک کتا چھینکنے کے بعد زبان سے اپنی چھینک کو صاف کرتا ہے. مروان کو خود کہا تو 1 سال سے زیادہ حکومت نہیں کر پائے گا. اور ایسی وہ 9 مہینے حکومت کی مروان بن حکم نے یزید کے بعد. اور بالآخر اپنی بیوی کے ہاتھوں قتل ہو گیا. اس کی بیوی نے کنیزوں کے ساتھ مل کر رات جب یہ سو رہا تھا، چہرے پہ تکیہ رکھا، سانس بند ہوئی اور موت ہو گئی. اور اس کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان، جس کے متعلق مولا متقیہ نے فرمایا تھا کہ تمہارا بیٹا 20 سال سے زیادہ حکومت کرے گا. اور یہی ہوا.
21.5 سال حکومت کی ہے عبد الملک بن مروان نے، اور مسلسل جنگیں کرتا رہا عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ، اور 73 ہجری میں حجاج بن یوسف کے ذریعے سے اسے کامیابی ملی، اور پھر مکہ مدینہ پر اور عراق پر اور مصر پر، ایران پر دوبارہ بنو امیہ کی حکومت قائم ہوئی، ورنہ کنسرین، لبنان، فلسطین اور اس پٹی میں محدود ہو کے رہ گئے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ عبداللہ ابن زبیر یزید کی بیعت نہ کر کے نہ صرف یہ کہ قتل نہ ہوا بلکہ یزید سے بڑی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گیا، تو کیا امام حسین یہ کام نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے۔ پھر یہ انداز کیوں اختیار کیا ہے؟ صرف اس لیے کہ ناموس سے بشر کو بچائیں، انسانی قدروں کو بچائیں۔ وقت نہیں ہے، بہت سارے سوالات اب آپ کے ذہنوں میں اٹھ رہے ہوں گے، لیکن شرمندوں کے وقت تمام ہو گیا۔